اردو ازم کے معزز دوستو، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ ساتھ ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئی اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائے گی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھیں اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانے کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا، اس لیے اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1041 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی حصہ لیا۔ وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیوار چونتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی رکھوالی پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ اس میں نواردات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو طاقت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔
آخر میں روم کے ایک بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے باوجود ایک دھندلی سی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے اور سینکڑوں فلسطین بچوں، بچیوں اور عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ظلم کی انتہا کی جاتی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہے۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بوڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بوڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بوڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بوڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئی۔ بوڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جا اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں۔ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لیے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا لے اڑی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ اس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کام سے لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئی کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بوڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی ہو۔ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی ہے کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اس دوران وہ تاجر بن نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔
وہ چاروں اطراف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک صبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملک صبا کے نام ایک رکا لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا، یہ خاص سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ صبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوٹ بوٹ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت و حشمت کی کوئی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ صبا کو لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ صبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی ہی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن ملکہ پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی ہوں، اللہ تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ صبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چیونٹیوں کو سردار نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ، تم سب اپنی رکھوالی کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب کیفیت میں وفات پا گئی۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر آسا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی کیفیت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ،
तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।